عمل کے سبب سے میرا بھی قصہ ہے، میرا بھی قصہ ہے، پہنا شہر عرب سے آقا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، آقا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے تو کہ پھر مدینہ روانہ غلام ہو جائے، پھر مدینہ روانہ غلام ہو جائے، کہ پھر مدینہ روانہ غلام ہو جائے، کہ پھر مدینہ روانہ غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فرمایا میرا حبیب رحمت بن کر کے آیا، یعنی فرمایا میرا حبیب نعمت بن کے آیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا بتایا؟ رحمت، نعمت نہیں بتایا، اللہ نعمت للعالمین نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ رحمت۔ پتہ لگا نعمت اور رحمت میں فرق ہے۔ نعمت بولو، اور رحمت میں فرق ہے۔ نعمت اور رحمت میں فرق ہے۔ جہاں نعمت ہو ضروری نہیں کہ وہاں رحمت بھی ہو، لیکن جہاں رحمت ہوگی وہاں نعمت ضرور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ، آپ کی والدہ محترمہ کون؟ جناب حضرت سیدہ آمنہ زہرا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری والدہ محترمہ نے مجھ سے فرمایا، دیکھیے کیا میلاد، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، حضور کی میلاد خود ان کی والدہ محترمہ بیان کر رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ حضور کی پیدائش کا بیان، حضور کی پیدائش کا بیان۔ جناب سیدہ آمنہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرا لال دنیا کے اندر آیا، فرماتی اس سے پہلے میں چراغ روشن کیا کرتی تھی، اور جیسے ہی میرا لال دنیا کے اندر آیا کسی چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہ آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ چراغ کو روشنی ملی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، چاند کو روشنی ملی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، سورج کو روشنی ملی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، اللہ اکبر، ستاروں کو روشنی ملی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، تمام کائنات کو روشنی ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی۔ تو کیوں نہیں کہہ دیتے ساری دنیا میں جو روشنی ہے جو بیٹھے ہو یہ سب مصطفیٰ کی ہی روشنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ سب مصطفیٰ کی روشنی ہے، آپ کہتے ہو یہ سب مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میری آمد ہوئی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، کتنے رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی جب آمد ہوئی تو 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب گرنے لگے،
اور سامنے سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پتہ لگا مصطفیٰ پر درود و سلام انسان نہیں صرف بلکہ پتھر بھی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو جب پتھر نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو ہم تو حضور کے امتی، ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ درود و سلام کی بات، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ وہ قبول ہی ہو جائے۔ اللہ کی رحمت ہے تو وہ قبول فرما لے، چاہے تو رد کر دے۔ نماز پڑھنا ہمارا کام، قبول فرمانا یہ رب کا کام۔ روزہ یہ بھی رب کے احکام نافذ کردہ میں ایک فرض ہے۔ کیا ہے؟ روزہ رکھا ہم نے، ضروری نہیں کہ وہ قبول ہی ہو جائے، قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ جو صاحب استطاعت ہے، جو رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بندوں کو ان کا حق پہنچاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ قبول بھی ہو جائے اور یہ بھی ہے کہ رد بھی کر دیا جائے۔ لیکن ایک نیکی ایسی ہے، ایک نیکی، وہ نیکی ایسی ہے جو قبول ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی یہ خلفشار مت بچاؤ، آپ ذرا دیکھیے، یعنی درود یہ ایسی نیکی ہے جو رد نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو درود ہے یہ صرف ہم نہیں پڑھتے بلکہ خالق کائنات خود اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتا ہے؟ بے شک اللہ اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والے تم بھی نبی پر خوب خوب درود بھیجا کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ درود ایسی نیکی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بولو کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اچھا یہ بات میں ایسے ڈنڈے کی چوٹ پہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ قبول ہی ہے؟ یہ بھی تو بات ہے بھائی، قبول ہونا نہ ہونے تو اللہ کے حق میں ہمیں کیسے پتہ لگا کہ درود قبول ہی ہے؟ بے شک۔ آپ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قبول فرمانا نیکی کا کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے نا؟ کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے نا؟ قبول فرمانا اللہ کا کام ہے۔ اچھا درود جو ہم پڑھتے ہیں وہ کس نے پڑھا پہلے؟ اللہ نے۔ اور درود کا انداز دیکھیے، ہم پڑھ تو حضور پر درود رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا میننگ ہوئی اس کی؟ اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہوا؟ اے اللہ، کیا پڑھ درود کس پہ رہے؟ حضور پر، لیکن کہہ کس سے رہے؟ اللہ سے۔ اے اللہ تو درود بھیج۔ سبحان اللہ۔ یعنی پڑھا ہم نے اور بھجوا کس کے ذریعے رہے؟ بولو اللہ کے ذریعے۔ اللہم صلی علی محمد، اے مولا درود ہم نے پڑھا ہے، پڑھنا ہمارا کام ہے لیکن بھیجنا مولا یہ تیرا کام ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ مطلب پڑھنا ہمارا کام تھا، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں، مولا درود پڑھنا ہمارا کام تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہمارا کام تھا، لیکن مولا ہماری زبان اس لائق نہیں تو مصطفیٰ پر بھیج پائے۔ اے مولا تیری شان ہے، جو اپنے حبیب کی شان کو کم حق کہوں تو ہی سمجھ پائے گا۔ ہماری یہ بساط نہیں، ہماری یہ مجال نہیں جو مصطفیٰ کی ذات تک کے جب بریلی کے سرزمین سے اعلیٰ حضرت حضور کے مقام کو دیکھا تو فرمانا شروع کر دیا، آقا اللہ اکبر، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے، اللہ اکبر۔ جب دیکھا حضور کی تعریف کرتے ہوئے دن رات گزر گئے تو کہنے لگے، آقا
فرماتے آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آخر میں کہہ بیٹھے جب مصطفیٰ کی تعریف کرتے کرتے تھک گئے، عمر ختم ہو گئی تو کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کے چہرے انور کو صحابہ اکرام نے دیکھا۔ کون سے صحابی جو دن رات حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، جن کا نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام، آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، اس لیے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے ایسی ماں کو پیدا ہی نہیں کیا جیسا بچہ پیدا کر سکے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے ویسے ہی آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا مصطفیٰ کو نہیں دیکھا؟ دنیا کے اندر کوئی بچہ آتا ہے اس کی ناک کٹی ہوئی بول دو یار، نہیں ہوتی، ناک کٹی ہوئی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہے۔ سب ماشاءاللہ مصطفیٰ کے غلام بیٹھے، اللہ پاک ہماری غلامی کو اللہ قبول فرما لے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شان، دنیا میں کوئی بھی بچہ آتا ہے تو ناک کٹا ہوا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس بچے پہ ناپاکی بھی لگی ہوتی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ جب دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو کیا ناک کٹی ہوئی، ارے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناک کٹی ہوئی۔ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ؟ دنیا میں بچہ آتا اس کی ناک کاٹی جاتی، کیوں کاٹی جاتی ہے؟ آپ کو پتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو غذا منہ کے ذریعے نہیں ملتی ہے بلکہ کائے کے ذریعے ملتی ہے، بولو ناک کے ذریعے۔ ناک مت سمجھ لیو، ناک کی بات کر رہا ہوں، ناک ٹونڈی سمجھ نا، اس کے ذریعے ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا ملتی ہے۔ بے شک۔ جو ہر مہینے ہر عورت کو جو وہ خون آتا ہے، اللہ پاک ماں کے پیٹ میں اسی خون کو ڈائیورٹ کر کے بچے کی غذا بنا دیتا ہے۔ بے شک۔ وہ خون باہر آ جائے تو ناپاک ہے۔ آپ بتائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے نا؟ نور ہے، بے شک، حق بات ہے۔ جب نور ہے تو اللہ پاک نے اس چیز کی اپنے حبیب کے لیے کوئی حاجت ہی نہ سمجھی۔ عام انسان، عام بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ اس خون کو پی کر کے اپنے غذا بناتا رہتا ہے، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہ کر کے وہی خون غذا بن جاتا ہے، ڈائیورٹ غذا میں ہو جاتا ہے، اور جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اب وہ ناک کے ذریعے نہیں کھاتا بلکہ منہ کے ذریعے کھاتا ہے۔ لہذا جو غذا کا راستہ تھا ماں کے پیٹ میں اس کو کاٹ دیا گیا، اس کو کاٹ دیا گیا۔ اب کیونکہ غذا بچہ دنیا میں آیا تو منہ کے ذریعے کھائے گا، ناک کے ذریعے نہیں، اس لیے اس ناک کو کاٹ دیا۔ رب نے یہ بتا دیا ہے لوگوں دیکھو اس منہ کو رب نے کتنا پاک و صاف فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہے تو اس وقت بھی اس منہ کو پاک رکھا، بلکہ ناپاک غذا کو، اگر غذا کا جو راستہ بنایا اس منہ کو نہیں بنایا، اس زبان کو نہیں بنایا بلکہ ناک کو بنایا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ اس زبان پاک ہے، اس زبان سے اگر نام لینا ہے تو رب کا پاک نام لینا ہے، اس زبان سے اگر کچھ پڑھنا ہے مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے، اس زبان سے گالی دینا نہیں ہے، اس زبان سے غیبت کرنا نہیں ہے، اس زبان سے
سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ میلاد النبی زندہ باد تکبیر اللہ اکبر۔ رب نے اس زبان کو ماں کے پیٹ میں پاک و صاف فرمایا۔ اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں آپ سنیے، دیکھیے مصطفیٰ کی ذات اور سوالہ، مصطفیٰ کا مقام بلند و بالا، مصطفیٰ نور والے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جب اس چیز کو دیکھا تو پکار بیٹھے، صبح پیدا میں ہوئی، بچہ ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تالا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، رنگے پیارا نور کا، نور دن دھونا تیرا، دیدار صدقہ نور کا۔ اب کہہ بیٹھے آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے آلے نور تیرا سکرانا سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضور نور ہے، تبھی تو اس خون کی حاجت نہ ہوئی، ناک کٹی ہوئی، سبحان اللہ۔ کبھی غور کیا حضور کے لیے ایسی بات؟ کیونکہ حضور کو ناپاک غذا ماں کے پیٹ میں بھی نہیں دی گئی، سبحان اللہ، کیونکہ حضور تو نور ہے۔ حضور اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نور بن کر کے تشریف لائے جو ہم غلاموں کے لیے ذریعہ نجات بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے ناک کاٹی نہیں گئی جس طریقے سے عام بچوں کی ناک کاٹی جاتی ہے، کیونکہ بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا دی جاتی ہے، تو حضور کو خون غذا نہیں دیا گیا، بلکہ حضور تو نور ہے، نور ہی کی غذا ملی۔ سبحان اللہ یہ ماں کے پیٹ سے جب بال آئے تو ناک جڑی ہوئی نہیں تھی بلکہ ناک کٹی ہوئی تھی، اور جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ سوچیے ذرا، یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ اور بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس پر ناپاکی بھی لگی ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ تو نور تھے نا، نور بشری جامہ پہن کر کے دنیا میں تشریف لائے تو ناک کٹی ہوئی پیدا ہوئے اور جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب میرا لال دنیا کے اندر آ گیا تو عورتوں نے کہا کہ آمنہ تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلتا کیا؟ بات اتنی غربت آ گئی کہ چراغ تک نہیں ہے، کہ چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب سے میرا لال دنیا کے اندر آیا مجھے کسی تیل کی حاجت ہی نہ ہوئی، بے شک مجھے کسی تیل کی حاجت ہی نہ ہوئی، کیونکہ جب سے میرا لال دنیا کے اندر آیا تو میں نے دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک تمام کا